کہ جو پارٹیاں کراچی الیکشن کو پوسٹ پون ہونے کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ اس تاریخ کو مخصوص تاریخ کو ایک طوفانی بارش کا اندیشہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ مل کے اس مشکل کا سامنا کریں۔ السلام علیکم، ورلڈ نامہ سے ارسلان رئیس حاضر ہے پروگرام سیاسی دنگل کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ سید نیاب حسین رضوی صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیر سے؟ الحمدللہ جی، آپ بتائیے۔ اچھا سر، پہلا بس آپ کا کوشچن جو میں آپ سے کرنے والا ہوں یہ ہے کہ آج کل تنقید چل رہی ہے پیپلز پارٹی نے جان کے الیکشن ملتوی کروائے، اس کا کیا ریزن ہے؟ بہت اچھا سوال کیا اسلام آپ نے، جو کہ آج کل کا زیادہ تر لوگوں کے اوپر جو کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں ہے یا جن کی اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے عوام کے اندر، وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے اسلام جی کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن آگے کر دیے ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا کے اوپر، جو کہ دیگر مطلب لوگ جو ہیں یا پارٹی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کہتی تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنے کسی ذاتی ایجنڈے کے تحت الیکشن کو ملتوی کروایا ہے، ان سے میرا خالی ایک بالکل چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا جو الیکشن پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ تو خالی 4 جگہوں کے پوسٹ پون ہوئے ہیں نا، کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹائی جانب، جو آل اوور سندھ کے اندر ہوئے ہیں الیکشن، اس کو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے۔ اگر کوئی ذاتی ایجنڈا اٹھانا ہوتا تو ہم جو دیگر اضلاع کے اندر سندھ میں الیکشن ہوئے وہاں پہ ہم نے الیکشن کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے؟ کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو پارٹیاں کراچی الیکشن کو پوسٹ پون ہونے کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اس بات کا جواب دے کہ جب سندھ کے میجورٹی اضلاع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کرایا تو کیا وہ خالی ان 4 جگہوں کے اوپر اسے کینسل کروانے تو جو 14 اضلاع کے اندر اس سے منعقد کرائے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ان لوگوں نے؟ سر بس یہی آپ سے یہ بھی وضاحت کرنی تھی، آپ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا۔ امید کرتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے جو لوگ اس وقت کمنٹس کر رہے ہیں ان کو جواب مل جائے گا۔ اور دوسری بات، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر جو ابھی الیکشن دوبارہ ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی سٹینڈ ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے گی؟ دیکھیے اسلام، میں آپ کو اسی اپنے پچھلے بات کو آگے میں بڑھاتے ہوئے آپ نے جو سوال کیا تھا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جیسے پہلے 24 تاریخ کو کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جی 24 جولائی کو الیکشن کرائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ اس تاریخ کو مخصوص تاریخ کو ایک طوفانی بارش کا اندیشہ ہے جس بنا کے اوپر ہم الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو کیا دنیا نے دیکھا نہیں کہ اس موجودہ اسپیل کا جو بارش کا ہوا ہے سب سے زیادہ بارش جو ہوئی تھی وہ 24 جولائی کو ہوئی تھی؟ خیر، یہ تو اس بات کا تسلسل۔ اب جو آپ نے بولا جی کہ پبلک کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وفاق کی جماعت ہے جس کا آج بھی ہر قسم کے آمرانہ رویوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی آج بھی پاکستان کی اگر کوئی واحد وفاقی جماعت کہلا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی خالی خام خیالی ہے، جس کا نتیجہ آپ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آنے والے الیکشن نتیجے میں دیکھ لیں بلکہ اگر آپ آج بھی موجودہ حالات کے اندر آپ شہر میں نکلیں، جو ہم جیسے عام لوگ ہیں آپ ان سے اگر گفتگو کریں تو وہ آپ کو خود پیپلز پارٹی کا تعلق و واسطہ بتا دیں گے۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ نے فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگایا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں اس ٹائم سب سے پہلے تو پروردگار سے دعا کروں گا کہ پاکستان اس ٹائم جو ایک سخت مشکل مرحلے کے اندر آ گیا ہوا، اتنا سخت ترین وقت دیکھ رہا ہے پاکستان، پروردگار اپنا رحم فرمائے، اپنا لطف و کرم کرے اور پاکستان کو اس مشکل وقت سے باہر نکالے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ کی قیادت اس نے ریلیف کیمپ لگایا، معاملہ یہ ہے اسلام، اگر آپ تھوڑا سا کسی بھی تعصب اور کسی بھی باعث ہوئے بغیر اگر آپ اس معاملات کو دیکھیں
تو فرسٹ ٹائم ہے کہ کراچی جیسے شہر کے اندر جو کہ بارشوں کے لیے نہیں بنا ہوا، کیونکہ یہاں کی جو موسم ہے ساری دنیا کو پتا ہے، اس کے باوجود کراچی جیسے شہر میں مسلسل 50 دن بارش لگی رہی ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، بڑے سے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک دنیا کے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم تو پھر ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو ایک سخت وقت، جو ایک مشکل وقت پاکستان پہ آیا ہے، انشاءاللہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کی جائے، یہ وہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ مل کے اس مشکل کا سامنا کریں۔ بالکل ایسی ہے۔ اور اس مشکل وقت کو اگر ہم آج ایک ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو روز محشر ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس موقع پہ بھی اپنی سیاست کو زندہ رکھا، نہ کہ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے۔ اچھا، جاتے جاتے بس آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں، آپ کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے ہیں تو کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ میں ارسلان سید نایاب حسین رضوی پیپلز پارٹی ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ دی، اور نہ صرف ٹکٹ دی بلکہ UC3 ہادی مارکیٹ، جو کہ سابقہ UC45 مجاہد کالونی کے نام سے موسوم تھی، اس UC3 ہادی مارکیٹ کو حوالے سے جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس UC میں مجھے چیئرمین کا ٹکٹ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور میں یہاں پہ چیئرمین کے امیدوار کی حیثیت سے اپنے الیکشن کو کمپیننگ کر رہا ہوں۔ بس آخری سوال اور میں یہ کرنا چاہوں گا سر، یہ جو ہے ظاہر ہے میرا تو ایک کانٹینٹ کریشن کا کام ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پچھلے جو اگر ہم دیکھیں سال ان کے گزرے کوئی کام نہیں کرا، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں چونکہ معاملات یہ ہے کہ لوگوں کو مینیپولیٹ بہت کیا گیا ہے معاملات کے حوالے سے۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ تقریباً 70 کی دہائی میں خالی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کے دور میں خالی کراچی کی نمائندگی ملی، اس کے بعد تمام شہر کی نمائندگی جو ہے وہ کسی نہ کسی اور پارٹی کو ملتی رہی۔ میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ جو پارٹی آج تک 25 سال 30 سال 35 سال تک اس شہر پہ حکومت کرتی رہی، انہوں نے کیا سسٹم ڈیولپ کیا تھا جو کہ ہر سال ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ شہر کسی اور کی نمائندگی میں رہتا تھا، انہیں تمام فنڈ بھی ملتے رہے، انہیں تمام اختیارات بھی ملتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی بندہ باٹ جاری رکھی، جس کی وجہ سے سال سے کراچی کا عوام سفر کرتی رہی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار کی ذات بڑی ہے، ایک دفعہ میں آپ کی توسط سے لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ وہ کراچی شہر کی نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھے، اگر پھر بھی آپ کے حالات نہ بدلے تو گھوڑا بھی آزاد ہے اور میدان بھی کھلا ہے۔ بس ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور بہت شکریہ آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمیں ٹائم دیا۔ میں اس موقع پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اتنی عزت افزائی دی اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بہت شکریہ۔